الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں بھائیو بزرگ دوستو، شاید آج ذی الحج کا چاند نظر آ جائے اور ذی الحج کا یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحج یعنی حج والا مہینہ، جیسے ذی قوہ قوت والا، ذی اثر اثر والا، ایسے ذی الحج حج والا مہینہ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے مہینے یعنی آج یا کل میں چاند نظر آئے گا وہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام ذی الحج رکھا گیا اس لیے کہ اس کے اندر حج ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ذی الحج کا مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ اور قرآن پاک کے اندر جو 4 مہینے حرمت والے قرار دیے گئے اس میں ذی الحج کا مہینہ بھی ہے۔ وہ اس مہینے کی بہت زیادہ اہمیت ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعمال کو جمع فرما دیا۔ روزہ بھی اس میں ہے، نماز بھی اس میں ہے، قربانی بھی اس میں ہے، زکوٰۃ بھی اس میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں حج بھی اس میں ہے۔ وہ تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جمع فرما دیا۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی 10 راتوں کی قسم کھائے تو اندازہ لگائیں کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہو گئی۔ والفجر وليال عشر والشفع والوتر، فجر کی اللہ نے قسم کھائی اور 10 راتوں کی قسم کھائی۔ شفع والوتر یعنی طاق اور جفت، طاق اور جفت۔ طاق اسے کہتے ہیں جو 2 سے تقسیم نہیں ہوتا، جفت اسے کہتے ہیں جو 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔ گویا ان چند چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر وليال عشر والشفع والوتر۔ گویا یہ 5 چیزیں ہیں جن کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور یہ جو 10 راتیں، لیل یعنی رات کو کہتے ہیں اور عشر 10 کو کہتے ہیں، لیل کی جمع ہے لیال۔ والفجر وليال عشر، 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورت کے اندر قسم کھائی ہے۔ مفسرین نے فرمایا کہ 10 راتوں سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ 10 راتیں ذی الحج کی یعنی آج سے جو شروع ہونے والی ہے یا پھر کل سے شروع ہو جائے گی، ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھائی ہے۔ اور اس لیے یہ راتیں اور یہ دن بہت زیادہ اہمیت والے ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے دینے کا ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آؤ کوہ طور کے پاس گویا 1 مہینے کا اعتکاف کرو، دن میں روزہ رکھنا، رات میں عبادت کرنا، 1 مہینہ۔ اور اس کے بعد میں اللہ تورات دینے والے تھے، لیکن 1 مہینہ جب پورا ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام نے 1 مہینے تک اللہ کی عبادت کی، دن میں روزہ رکھا، رات میں اللہ کو پکارا، 1 مہینے کا وقت ریاضت و عبادت کے اندر گزار دیا، اور اس کے بعد میں پہنچی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کے دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ پہنچے تو جاتے ہوئے دل میں خیال ہوا کہ میں کچھ تیاری کر کے جاؤں، کچھ اپنے آپ کو بنایا، سنگار کیا، اور دل میں بات پیدا ہوئی 1 مہینے سے میں نے روزہ رکھا ہے، منہ میں قسم کی بو آ رہی ہے، لہذا مسواک لیا اور مسواک کیا، اپنے منہ کو بھی پاک اور صاف کیا، اور اس کے بعد میں کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ آگے، کہا کہ یا اللہ حاضر ہو گیا ہوں، کہا کہ نہیں، ایک کام مناسب نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، آخر بات کیا؟ کہا کہ موسیٰ تم نے ہمارے پاس میں آ رہے تھے 1 مہینے کے روزے رکھ کر، تو تمہارے منہ میں قسم کی بو آ رہی تھی، یہ ہمیں بہت زیادہ پسند تھی، یہ ہمیں بہت زیادہ پسند ہے، لیکن تم نے مسواک کیا جس کی وجہ سے بو ظاہر ہو گئی، اس لیے تمہیں جو تورات کے دینے کا پروگرام تھا اس کو ملتوی کیا جاتا ہے، چاہیے اور 10 دن کے روزے رکھیے۔ پھر 10 دن کے روزے رکھ کر پھر آپ تشریف لائے تو یہ ذی الحج کے جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، یہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے دینے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ 1 مہینے کے بجائے 40 دن تمہیں کرنا پڑے گا۔ یہ 10 دن جو پورے کرنے کے بعد موسیٰ پہنچے تو جس دن ہم عید قربان مناتے ہیں، قربانی کی عید ہم جس دن مناتے ہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور تورات دیا۔
یہ وہی دن ہے یہ قربان کا جس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات عنایت فرمائی. اور پھر ہم مسلمانوں کے لیے یہ 10 دن تو بہت زیادہ قیم تھی. مفسرین نے لکھا ہے کہ 3 عشرے 10 دن ایسے ہیں جو بہت زیادہ اہمیت والے شریعت کے اندر. 3 عشرے. ایک عشرہ نے فرمایا کہ آخر رمضان کا اس میں شب قدر کو تلاش کرو، آخری کے رمضان کے 10 دن. اور ایک عشرہ فرمایا ذی الحج کا جو ابھی اس کا آسیہ کل سے شروع ہونے والا ہے یہ 10 دن. اور ایک عشرہ محرم کا کہ 10 محرم کو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی تھی اور پہلے سے مشہور تھا، عاشورہ کا دن تھا، بہت بڑی اہمیت والا تھا. یہ 10 3 عشرے یہ 30 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ ہے. شریعت اسلامیہ کی نسبت رہی. حج کرنے والے حج کو چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرمائے اور سارے حجیوں کو حج قبول فرمائے. حج کیا ہے؟ خاندان نبوت کی اداؤں کا اظہار ہے، اس کا نام ہے، اس کا مجتمع ہے. کبھی بی بی حاجرہ کی ادائیں، کبھی اسماعیل کی ادائیں، کبھی ابراہیم کی ادائیں، ان کے اجتماع کو، ان کو مجتمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حج کا فریضہ دیا ہے. زمزم کیا ہے؟ یہ حضرت سلام اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ ہے، جملہ ہے. آب کوثر، آب حیات، آب تسلیم سب کچھ کہا جا سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاجرہ سلام اللہ علیہ کی زبان سے نکلا ہوا وہ جملہ کیا تھا؟ وہ پانی، وہ آب حیات تھا. اسماعیل کی زندگی بلکہ آب حیات کہا جا سکتا تھا. نہیں کہا آب کوثر، نہیں کہا آب تسلیم، نہیں کہا. حاجرہ نے کیا کہا؟ زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ تفصیلی واقعہ ہے. پانی کو روکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاجرہ سلام اللہ علیہ کے جملوں کو اتنی اہمیت دی کہ شریعت اسلامیہ کے اندر بھی اس پانی کو پانی نہیں کہا جائے گا، آب زمزم کہا جائے گا. حاجرہ سلام اللہ علیہ کے جملوں زبان سے نکلے ہوئے جملے اور ایسی ساری ادائیں اسی انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے رکن کو پورا کرنے کا حکم دیا. وہ حج عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم وہ انہی 10 دنوں کے اندر ہوتا ہے جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں. اور یہ 10 دن اور 10 رات اتنی زیادہ اہمیت والے ہیں. ماہ مبارک کا آخری عشرہ دیا گیا. ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آخری 10 راتوں کے اندر شب قدر کو تلاش کرو. 10 راتوں میں تلاش کرو گے تو ایک شب قدر ملے گی. 10 راتوں میں تلاش کرو ایک شب قدر ملے گی. لیکن اللہ کے کرم کے قربان جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذی الحج کا ایک دن بہت اہمیت والا، ایک رات بہت زیادہ اہمیت والی. ان 9 دنوں میں جو روزہ رکھتا ہے ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے. 9 روزے 9 سال کے روزوں کا ثواب دیا جاتا ہے. اور 10 راتیں رمضان کی تلاش کرو گے ایک شب قدر ملے گی. حضور نے فرمایا یہ عشرہ ذی الحجہ کی جو 10 راتیں ہیں، چاند رات سے لے کر آخر عید جو صبح ہونے والی رات تک، یہ 10 راتیں فرمایا کہ ہر رات شب قدر کے برابر ہے. جیسے شب قدر میں ثواب ملتا ہے ایسے ہی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں. اتنی زیادہ اہمیت. اور وہ ایک اہم بات جو آپ کی توجہ دلاؤں گا، مختصر بات، یہ رات دن کے روزے اور یہ رات کی اتنی بڑی عبادت آخر امت مسلمہ کو کیوں عنایت کی گئی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کو پسندیدہ چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے. آپ قربانی جب دیتے ہیں تو قربانی کا جانور خریدنے سے پہلے اس بات کی تحقیق کرتے ہیں اس کی آنکھ کیسی، اس کے پیر کیسے، اس کے کان کیسے، اس کے دانت کیسے، اس کا جسم کیسا. یعنی عیب دار نہ ہو. جانور عیب دار ہو قربانی قبول نہیں. اگر جانور کی قربانی کرنے والا عیب دار ہو تو پھر کیا ہوگا؟ قربانی کرنے والا عیب دار ہے، اس کی زبان گندی ہے، اس کی آنکھ گندے ہے، اس کی آنکھ گنہگار، ہاتھ گنہگار ہے، اس کے پیر گنہگار ہے. ارے یہ گنہگار انسان جانور کی منڈی میں جاتا ہے، بہترین جانور کو چنتا ہے، بہترین جانور ہے، لیکن قربانی دینے والا بہترین نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ والے جانور کی قربانی قبول نہیں تو گنہگار کی قربانی کیسے قبول ہو جائے؟ اس لیے رکاوٹوں کے ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 9-10 دن کا بہترین موقع
کا عنایت فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر کہ دن میں روزہ رکھو رات میں عبادت کرو. کیا ہوگا؟ روزہ رکھو گے 1 سال کے روزوں کا ثواب 1 روزے پر رات میں عبادت کرو گے شب قدر کے برابر اس میں ثواب. جب یہ اعمال کرے گا تو یہ جانور کی قربانی دینے والا بھی بہترین ہو جائے گا. قربانی دینے والا جانور بھی بہترین اور قربانی خریدنے والا یہ انسان بھی بہترین. یہ جو بہترین چیزیں پیدا ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے جانور کا پہلے قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی مغفرت اللہ نے اس لیے 10 دن اور 10 راتیں عنایت فرمائی اور قربانی کرنے کا حکم دیا. جتنا پیسہ اس پر لگے گا وہ اتنا زیادہ درجات کے دلانے کا ذریعہ بنے گا. عام طور ایک بات جو اٹھائی جاتی ہے تذکرے میں آتی ہے کہ بعض باتیں اللہ نے اس موقع پر بہت واضح فرمائی کہ حرام کی جو قلت ہے اور حلال کی جو برکت ہے. حرام کی قلت کہ حرام سے آدمی جتنا مال کمائے گا اس میں کمی آئے گی اور کم بڑھے گا. حلال سے جو تھوڑا کمائے گا اس میں برکت آئے گی. یہ بقرعید کے موقع پر واضح ہوتا ہے. کتے جانور 2 4 8 اس انداز سے پیدا ہوتے ہیں. بکری 2 3 4 کٹتے کتے اور سور نہیں. بکریاں کٹتی ہیں بقرعید کے موقع پر روزانہ بھی کٹتی ہے بقرعید کے موقع پر کٹتی ہے اور ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں کٹ جاتی ہے. لیکن اس کے بعد بھی بکری کی نسل آپ کو نظر آئے گی لیکن حرام میں جانور کی نسل نظر نہیں آئی. حالانکہ ہونا بہت زیادہ چاہیے تھا. نہیں اللہ نے بقرعید کے موقع پر یہ واضح فرما دیا کہ نہیں حلال میں بہت برکت ہوتی ہے. بکرے ہزاروں کی تعداد میں بقرعید کے موقع پر اور روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں قربان کیے جاتے ہیں. پیدا کم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی نسل نظر آئے گی. لیکن حلال میں جانور ہیں پیدا زیادہ ہوتے ہیں ان کے قربانی کا کوئی طریقہ نہیں ہے پھر ان کی نسل کم نظر آتی ہے. وہ حرام کی قلت ہے یہ حلال کی برکت ہے. اس لیے اس موقع پر ایک پیغام دیا جاتا ہے کہ حرام مال حرام کمائی حرام راستے رشوت اور اس طرح کے سود اور اس طرح کی چیزیں حرام ہیں. ان سے مسلمان اپنے آپ کو روکنے والا بن جائے. یہ پیغام ہے کہ جو سہاگا مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کی آنکھ کھولنے کے لیے کہ حلال میں کتنی برکت ہوتی ہے. جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر حرام سود رشوت اس انداز سے جو کمایا جاتا ہے اس میں قلت پیدا ہوتی ہے. دوسری بات کہ اس موقع پر لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں روپیہ خرچ کر کے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بجائے قربانی کے دینے کے اس پیسے کو جمع کر کے غریبوں کی مدد کی جائے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. شریعت اسلامیہ کی روح کے خلاف ہے. نماز کا مقام نماز کے لیے روزے کا مقام روزے کے لیے حج کا مقام حج کے لیے. دل سے اعضاء جسمانی کے اندر زبان ہے 1000 الفاظ بول سکتی ہے لیکن ایک چیز دیکھ نہیں سکتی. آنکھ ہے 1000 چیزوں کو دیکھ سکتی ہے ایک لفظ بول نہیں سکتی. زبان کا مقام آنکھ کا مقام زبان کو حاصل نہیں ہو سکتا. ایسے ہی قربانی کے ذریعے سے جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ نفلی صدقہ تو ہو جائے گا لیکن قربانی کا حکم پورا نہیں ہوگا اور قربانی کا مقام مرتبہ پر نہیں مل سکتا. اس لیے قربانی کی جگہ ہے یہ دینا ضروری ہے صاحب نصاب کو. اس کے بدلے میں اس سے ہزاروں گنا زیادہ پیسہ خرچ کر لے گا تو ہو سکتا ہے صدقے کا ثواب مل جائے گا لیکن قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوگا. اس لیے ہر صاحب نصاب قربانی کا ادا کرنا ضروری ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان 10 دنوں کے اندر یہ اعمال کرنا ہے. رات میں عبادت کرنا دن میں روزہ رکھنا زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کرنا خیر کے کام کرنا ان تسبیحات کا تذکرہ بار بار کرنا. بعض صحابہ کرام کا جو معمول تھا کہ مدینے کے بازار کے اندر ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی نکل کر چلے جاتے اور بازاروں میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کا بلند آواز کے ساتھ جہر کے ساتھ زور سے ذکر کرنا شروع کرتے. مدینے کے بازار والے سب اسی کلمات کو دہرانا شروع کرتے حتیٰ کہ مدینے کا بازار ان تکبیرات کی وجہ سے گونج اٹھتا اور یاد آتا کہ ابراہیم نے اسماعیل نے کیسی قربانی دی. اس قربانی کو صرف یاد نہیں کرتے بار بار اس کا تذکرہ کرتے. اسی ایام کے اندر ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں. اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق دے.